اپنی ضروریات کے لیے دوسروں کی طرف مت دیکھو۔ جس نے تمہیں پیدا کیا وہ تمہاری ضروریات بھی پوری کرے گا۔ ظاہری گفتگو غبار کی مانند ہے، خاموش رہنے کی عادت ڈال اور اس غبار کو بیٹھنے دے تاکہ تیرے لیے باطن کا راستہ کھلے۔ ہمیشہ رہنے والی خوبصورتی آپ کے دل کی خوبصورتی ہے۔ میرے پیارے دل، کبھی بھی اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر مت سمجھو۔ ان کے دکھ درد کو ہمدردی کے ساتھ سنو۔ اگر تم سکون چاہتے ہو تو کسی کے بارے میں برے خیالات نہ رکھو۔ تمہاری اصل ہستی تمہاری سوچ ہے، باقی تو صرف ہڈیاں اور خالی گوشت ہے۔ شک اور خوف دل کی دنیا کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ آپ کا راستہ اکیلے کا ہے، دوسرے آپ کے ساتھ اس پر چل تو سکتے ہیں لیکن آپ کے لیے اس پر کوئی نہیں چلتا۔ مایوسیاں محسوس ہونے لگیں تو مہربانیاں گننا شروع کر دینا۔ اللہ کی محبت کی مٹھاس محسوس ہونے لگے گی اور دل سکون سے لبریز ہو جائے گا۔ ایک موم بتی دوسری موم بتی کو روشن کرتے ہوئے کبھی اپنی روشنی نہیں کھوتی۔ اگر تمہیں سب راستے بند نظر آئیں تو وہ تمہیں ایسا پوشیدہ راستہ دکھا دے گا جس کے بارے میں کوئی جانتا نہیں ہوگا۔ کبھی بھی کسی خوشی کے جانے پر غم نہ کرو جو ہمیشہ کے لیے چلی گئی ہے، کیونکہ یہ آپ کے پاس کسی اور شکل میں واپس آئے گی، یہ یقینی طور پر جان لیں۔ جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اس کی پریشانیاں بڑھا دیتا ہے تاکہ اسے اپنے قریب کر سکے۔ جب تو اپنے خود غرض نفس پر قابو پا لے گا تب تیرے دکھ خوشیوں میں بدل جائیں گے۔ جب انسان سچائی سے واقف ہو جائے تو دنیا کی ہر چیز اپنی اہمیت کھو دیتی ہے۔ اپنے دل کو اس وقت تک توڑتے رہو جب تک یہ کھل نہ جائے۔ ہر اگنے والی چیز یہ بتاتی ہے کہ انسان جو بیجتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ اے میرے دوست، اگر تم سمجھدار ہو تو محبت کے سوا کچھ نہ بیجو۔ نصیب کا لکھا مل کر ہی رہتا ہے، کب کہاں کیسے یہ سب میرا رب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجبور اور بے سہارا لوگوں کی مدد کریں تاکہ برائی سے پاک معاشرے کی بنیاد رکھی جا سکے۔ اللہ کے ہر کام میں مصلحت پوشیدہ ہوتی ہے، اس لیے اللہ کی رضا میں راضی رہیں اور صبر کریں۔ تقدیر بدل جائے گی، راتوں کو اٹھ کر خدا سے مانگو تو صحیح۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اسے پاکیزہ لوگوں کی عیب جوئی میں مشغول کر دیتا ہے۔ کل میں چالاک تھا، اس لیے دنیا کو بدلنا چاہتا تھا۔ آج میں دانا ہوں، اس لیے خود کو تبدیل کر رہا ہوں۔ جب کوئی آپ پر تنقید کرتا ہے یا آپ سے اختلاف کرتا ہے تو آپ کے دل میں نفرت کی ایک چھوٹی سی چیونٹی جنم لیتی ہے۔ اگر آپ اس چیونٹی کو ایک دم نہیں مارتے تو وہ سانپ بن سکتا ہے۔ جب تو مرض میں مبتلا ہوتا ہے تو اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ تیری بیماری نے تجھے غفلت سے جگا دیا۔ اپنے گناہوں اور غلطیوں پر شرمندہ ہونے اور ان کی معافی مانگنے سے اللہ پاک معاف فرما دیتا ہے۔ میں قربان جاؤں اس رب پر جو دروازہ بھی وہاں سے کھولتا ہے جہاں سوچا بھی نہیں ہوتا۔ انسان اپنے اندر چھپی ہوئی نفسانی خواہش کی وجہ سے برے لوگوں سے مغلوب ہو جاتا ہے۔ جو تم سے نہیں ہو رہا اسے اللہ کے حوالے کر دو، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ اللہ اسی کو وسیلہ بنا دے گا جو تمہاری راہ میں رکاوٹ ہے۔ اگر آپ کسی ایسے دوست کی تلاش میں ہیں جو بے عیب ہے تو آپ ہمیشہ دوست کے بغیر ہوں گے۔ دنیا میں ایسا مقام حاصل کرو کہ لوگ تم جیسا بننے کی خواہش کریں۔ اگر تم عظمت کی بلندیوں کو چھونا چاہتے ہو تو اپنے دل میں انسانیت کے لیے نفرت کی بجائے محبت آباد کرو۔ رشتوں کو ایسی خوبی سے نبھائیں جیسے شہد کی مکھی پھولوں سے رس بھی لے لیتی ہے اور ان کا نقصان بھی نہیں کرتی۔ میں نے بہت سے انسان دیکھے ہیں جن کے بدن پر لباس نہیں ہوتا، اور بہت سے لباس دیکھے ہیں جن کے اندر انسان نہیں ہوتا۔ جب انسان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں تو اس پر رب کی رحمت برستی ہے۔
बेवकूफ़ की सोहबत से तन्हाई बेहतर है, लेकिन तन्हाई से बेहतर है कि अच्छे लोगों की तलाश जारी रखो, यकीनन तुम उन तक पहुंच जाओगे। हसद करने वाला दुनिया में भी जलील व रुसवा होता है और आखिरत में भी वो जिल्लत के गढ़ों में होगा। दरवेशों के अलावा दुनिया के बाकी लोग बच्चों की मानिंद हैं जो दुनिया के खेल में मगन हैं। अपने नफ्स को काबू में रखो, क्योंकि ये एक खूनखार दरिंदे की मानिंद है जो इंसान को गुनाहों की गहरी दलदल में डाल देता है। जब रब राज़ी होने लगता है तो बंदे को अपने ऐबों का पता चलना शुरू हो जाता है और यही उसकी रहमत की पहली निशानी है। दुनिया से मोहब्बत में कोई बुराई नहीं, लेकिन इसके लिए आखिरत को नज़रअंदाज करने में नुकसान ही नुकसान है। ज़ख़म वो रोशनदान है जहाँ से रोशनी आपके अंदर दाखिल होती है। अल्लाह के अहकामात की पैरवी करो और नफ्स को काबू में रखो, क्योंकि नफ्स इंसान को गुनहगार बनाता है। जो इल्म तुझे तुझसे ना ले ले, उस इल्म से जोहल बेहतर है। पानी जिस्म को पाकीज़ा करता है, आंसू अना को, इल्म अक्ल को पाकीज़ा करता है और मोहब्बत रूह को पाकीज़ा बना देती है। इंसान दुनिया में बहुत से बुरे काम मुख्तलिफ़ किस्म के खौफ की वजह से करता है। अगर खुदा की मदद पर यकीन कामिल हो जाए तो इंसान लातदाद बुराइयों से बच सकता है। अपनी ज़िंदगी उसके हवाले कर दो जिसका पहले ही तुम्हारी सांसों और लम्हों पर इख्तियार है। दोस्ती की कश्ती में पहला सुराख शक का होता है। इंसान का दिल तोड़ने वाला शख्स अल्लाह की तलाश नहीं कर सकता। मैं हमेशा दुआ करता था कि मेरी रूह को कोई साथी मिल जाए, फिर मुझे मालूम हुआ वो मैं खुद ही हूँ। ख्वाहिश के सांप को इब्तदा में ही मार देना चाहिए। अगर देर करोगे तो ये बढ़ते बढ़ते अजदहा बनकर तुम्हारे काबू से बाहर हो जाएगा। जिंदगी को एक अमानत की तरह गुजारो, एक ना एक दिन ये अपने मालिक को वापस करनी है। मैंने खुदा से कहा, मैं तुम्हें जानने से पहले नहीं मरना चाहता। खुदा ने जवाब दिया, जो मुझे जान गया वो कभी नहीं मरता। आधा वहम पूरे वहम में मुब्तला कर देता है। आप 40 आलमों को एक दलील से हरा सकते हैं, लेकिन एक जाहिल को 40 दलीलों से भी नहीं हरा सकते। ये जान लो कि डर होता ही नहीं, ये तो बस तुम्हारी सोच में कहीं होता है। खतरा एक हकीकत है और डर एक ख्याल। हम ऐसे मुनाफिक लोग हैं कि किसी की तकलीफ को उसके गुनाहों की सज़ा समझते हैं और अपनी तकलीफ को आजमाइश। जाहिल, अहमक और बद किरदार से अच्छे मशवरे की तवक्को हरगिज़ ना रखो। तंज और बहस से रिश्ते कमज़ोर हो जाते हैं, लिहाजा अपनों से कभी भी ऐसी लड़ाई ना लड़ना कि लड़ाई तो जीत जाओ मगर अपनों को हार जाओ।